علیکم، میں امداد سمرو۔ پاکستان کی سیاست میں ایک بار پھر بھونچال آنے لگا ہے، کیونکہ ارشد شریف کے قتل کیس کے پہلے مقدمے کا فیصلہ، یعنی ارشد شریف کے قتل کے پہلے مقدمے کا فیصلہ کینیا میں آ گیا ہے، اور جو پہلا موقف تھا کینیا کی پولیس کا، اس کو مسترد کر دیا گیا ہے۔ شناخت کی غلطی پر قتل، یعنی یہ کہ ان کو غلطی سے قتل کیا گیا، عدالت نے کہا ایسا کچھ نہیں ہوا، پولیس کے خلاف فیصلہ آ گیا، ارشد شریف کی بیوہ نے مقدمہ جیت لیا۔ اب پاکستان میں کیوں بھونچال آئے گا؟ کیونکہ اس میں دو موقف ہیں، ایک موقف پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا ہے اور ایک موقف تحریک انصاف کا ہے، اور ارشد شریف کی جو فیملی ہے وہ تو بیچاری، اس کو پاکستان کی سپریم کورٹ نے بھی ابھی تک انصاف نہیں دیا، اسقط نوٹس کیس وہیں کا وہیں پڑا ہوا ہے۔ لیکن بہرحال اب ایک امید کی کرن ان کی فیملی کو نظر آئی ہے کہ کینیا میں جب وہ اپنا مقدمہ جیتے ہیں تو ان کو لگتا ہے کہ پاکستان میں بھی شاید ان کو انصاف ملے۔ ایک تو اس معاملے پر بات کریں گے، اور ایک اور چیز، بڑے شادیانے بجائے جا رہے ہیں کہ لو جی زبردست کمال ہو گیا، ریجنٹ پلازا تاج محل ہوٹل جو ہے کراچی میں شارع فیصل پر، اس میں اسپتال بننے جا رہا ہے کڈنی کا۔ ڈاکٹر ادیب رضوی صاحب کے ادارے نے، SIUT نے، ٹرسٹ نے وہ خرید لیا ہے 14 ارب روپے میں۔ اب اس پہ کافی دنوں سے سوشل میڈیا پر، ٹویٹر پر، فیس بک پر لوگ خوشی کا اظہار کر رہے ہیں۔ اچھی بات ہے، ایک اور بڑا ہسپتال کڈنی کا بنا، لیکن ہوٹل بند ہو رہے ہیں، ہسپتال بن رہے ہیں، تو یہ کوئی صحت مند چیز نہیں ہے۔ ڈاکٹر ادیب رضوی کے حوالے سے تو ان کا تو بڑا کارنامہ ہے یہ، لیکن کیا یہ ایک اچھی چیز ہے؟ اس پر ہم بات کریں گے، اور ساتھ ساتھ پھر فوجی عدالتوں کا معاملہ ہے، تو آغاز فوجی عدالتوں کے معاملے سے کر لیتے۔ آج فوجی عدالتوں کا مقدمہ تھا سپریم کورٹ میں، 7 رکنی لارجر بینچ میں، جسٹس امین الدین کی سربراہی میں، اور اس میں جناب آج اپنا PTI کے جو وکیل ہیں سلمان اکرم راجہ صاحب، انہوں نے آج بتایا کہ 5 ہفتوں سے فیملیز کو ملزمان سے ملنے نہیں دیا گیا، ملزمان کو برے حال میں رکھا گیا ہے۔ تو اس پر جسٹس جمال مندوخیل صاحب نے پوچھا کہ یہ پھر اگر ملنے نہیں دیا جا رہا تو پھر کیسے پتہ چلا کہ وہ برے حالات میں ہیں؟ تو بہرحال اس پر پھر انہوں نے کہا کہ کیونکہ جو پہلے مل کر آئے تھے انہوں نے بتایا۔ پھر اپنا حسان نیازی کے والد حفیظ اللہ نیازی صاحب وہ بھی عدالت میں پیش ہوئے، انہوں نے بھی کہا کہ ایک آخری ملاقات جو میری ہوئی تھی وہ بھی عدالت کی مہربانی سے ہوئی تھی، اس کے بعد مجھے ملاقات نہیں کرنے دی جا رہی اور میں انٹرا کورٹ اپنا متفرق درخواست دائر کر رہا ہوں۔ تو ان کو بھی کہا گیا کہ فی الحال ہم جو مرکزی اپیل ہے اسی کے اوپر فوکس ہیں۔ اور پھر وہ جو اپنا حامد خان صاحب، انہوں نے لاہور ہائی کورٹ بار کی طرف سے فریق بننے کی درخواست دی۔ پہلے تو عدالت نے کہا کہ اب آپ مرکزی اپیل میں ہی آ جاتے، اب ایک بار پھر فریق بن رہے بہرحال۔ تو اس میں کچھ آرگومنٹس ہوئے، کچھ سوال جواب ہوئے جج صاحبان کی طرف سے، اور پھر لاہور ہائی کورٹ نے لاہور ہائی کورٹ بار نے کیونکہ فریق بننے کی درخواست کی، تو لہٰذا سماعت جو ہے وہ چند روز کے لیے ملتوی ہو گئی۔ اب 11 جولائی کو دوبارہ سماعت ہوگی، اور 11 جولائی کو پھر دوبارہ آرگومنٹس ہوں گے، اور جتنا یہ معاملہ لمبا جائے گا اتنا ان لوگوں کے لیے جو قید میں ہیں برا ہے، کیونکہ یہ لازمی نہیں ہے کہ میرا خیال ہے کوئی کچھ 85 کے قریب ابھی لوگ ہیں، تو وہ سارے کے سارے مجرم ہوں، لازمی نہیں ہے۔ تو جو مجرم ہیں ان کو تو سزائیں ہوں گی، میں نے پہلے بھی کہا تھا آج صبح کے ولاگ میں، ان کو تو سزائیں ہوں گی۔ تو اگر وہ سال قید میں ہے، 2 سال قید میں ہے حوالاتی کے طور پر، ٹرائل قیدی کے طور پر، تو وہ انڈر ٹرائل قیدی کے طور پر، تو وہ تو چلے ایڈجسٹمنٹ ہو جائے گی، ان کی جو سزا ہوئی وہ ابھی تک جو انہوں نے جیل کاٹی ہے وہ اس میں شامل کر کے، اور ان کی رہائی ہو سکتی ہے جلدی، یعنی وہ تو ان کو تو اتنا زیادہ نقصان نہیں ہوگا۔ لیکن جو بری کر دیے جائیں گے وہ پھر سالہ سال تک جیل میں رہیں، تو اس میں اب یہ ڈیلنگ ٹیکٹس جو ہیں وہ کہیں اور سے لگ رہا ہے کہ استعمال ہو رہا ہے، ورنہ حامد خان صاحب تو PTI سے ہیں۔ پھر وہ آگے آج آرگومنٹ ہوتے، معاملہ آگے بڑھتا، اب پھر 11 تک، یعنی آج کوئی خاص پیش رفت نہیں ہوئی اس معاملے کو لے کر، تو شاید PTI کو لگ رہا ہے کہ ان کا مقدمہ جو ہے، ان کا کیس جو ہے وہ شاید اتنا اسٹرانگ نہیں ہے۔ اچھا جی، اب وہ جو بڑی خبر ہے نا، کینیا کی عدالت ہے، ہائی کورٹ ہے وہاں کی، کجیادو ہائی کورٹ، ارشد شریف صاحب کی بیوہ کی درخواست تھی، اور اس پر فیصلہ سنایا گیا ہے۔ جسٹس سٹیلا نے یہ فیصلہ سنایا ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ جو سیکیورٹی ایجنسیوں نے اور پولیس نے، کینیا کی نیروبی کی پولیس نے کہا تھا نا کہ وہ کوئی ایک شخص
ایک گاڑی جو ہے بچے کو اغوا کر کے جا رہی تھی، ہم اس کا تعاقب کر رہے تھے، گاڑیاں ایک جیسی تھیں، ارشد شریف کی گاڑی کو روکا گیا، یہ نہیں روکے، ہم نے ان پر فائر کھول دیا تو غلطی سے مارے گئے۔ تو عدالت نے کہا نہیں، ایسا نہیں ہوا۔ تو وہ جو ارشد شریف کی فیملی کا موقف تھا اس کو عدالت نے تسلیم کیا، اور جو ارشد شریف کی بیوہ ہیں جویریہ، انہوں نے وہاں پر یہ مقدمہ درج کیا تھا، اور پھر اس کی ایک جویریہ صدیق کی ایک اپنا ویڈیو بھی انہوں نے مختصر سی جاری کی ہے، جس میں انہوں نے عابدہ ہیں، رو رہی ہیں، اور وہ کہہ رہی ہیں کہ جی مجھے کم از کم پہلی جیت جو ہے وہ ارشد شریف کے قتل میں یہ ہوئی ہے کہ کم از کم یہ وہاں کی عدالت نے، کینیا کی عدالت نے یہ تسلیم کیا ہے کہ ارشد شریف کو غلطی سے نہیں مارا گیا، کیونکہ پاکستانی ایجنسیوں کی بھی جو رپورٹ تھی، وہاں جا کر انویسٹیگیشن کی گئی تھی، اس میں بھی کہا گیا تھا کہ غلطی سے قتل نہیں ہوا، کوئی منصوبہ بندی سے قتل ہوا۔ قتل کے محرکات کیا ہیں ابھی تک نہیں پتہ چلا، کیا ہو سکتے ہیں کچھ نہیں کہہ سکتے، لیکن جو کچھ ہوتا رہا ہے وہ ہم آپ کے سامنے شیئر کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے جویریہ نے کہا کہ جی میرا ابھی تک کسی نے ساتھ نہیں دیا، لوگوں کو جن کے لیے انہوں نے ویڈیو جاری کیا، عام لوگوں کے لیے، کہ جی آپ مجھے ہمیشہ حوصلہ دلاتے رہے، اور اسی حوصلے کی وجہ سے میں یہ مقدمہ لڑ سکی ہوں، اور پاکستان میں بھی میں آپ سے توقع کروں گی کہ آپ مجھے اسی طرح میری ہمت اور حوصلہ افزائی کریں گے۔ تو پاکستان کی سپریم کورٹ میں بھی اس کو نوٹس تھا، اس میں ان کی ارشد شریف کی والدہ سے بیانات وغیرہ لیے گئے تھے، پتہ نہیں اس کا کیا بنا۔ لیکن اب میں آ رہا ہوں اس معاملے پر کہ ہوتا کیا رہا ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ جی ارشد شریف صاحب ایک پروگرام کرتے ہیں ARY پر، وہ کون تھا؟ اپریل 2022 10 اپریل کو جب عمران خان کی حکومت ختم ہوتی ہے تحریک عدم اعتماد کے ذریعے، تو اس کے بعد ارشد شریف ایک پروگرام کرتے ہیں، اور وہ اس میں یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو کچھ ہوا ہے اس کے پیچھے وہ جنرل قمر جاوید باجوہ تھے۔ اس سے پہلے ارشد شریف عمران خان کے خلاف خطرناک قسم کے پروگرام کرتے رہے، ایسی کرپشن کی کہانیاں وہ لے کر سامنے آئے کہ کوئی نہیں لا سکا۔ تو بہرحال ایک ارشد شریف ایک دبنگ قسم کے انسان تھے۔ تو اب ارشد شریف جو ہے وہ پاکستان سے باہر چلے جاتے ہیں، کچھ عرصہ دبئی میں رہتے ہیں، پھر اچانک پتہ چلتا ہے کہ ارشد شریف جو ہے 23 اکتوبر 2022 کی رات، یعنی عمران خان کی حکومت جانے کے کچھ 6 ماہ بعد کینیا میں نیروبی میں ان کو قتل کر دیا جاتا ہے۔ عمران خان نے اس سے پہلے ایک اعلان کیا ہوتا ہے 23 اکتوبر سے پہلے کہ وہ 28 اکتوبر کو یعنی جمعے کے دن پارٹی کا اجلاس انہوں نے کہا کہ جی بلا کر وہ لانگ مارچ کی تاریخ دیں گے۔ اس سے پہلے وہ تاریخ نہیں دے رہے تھے۔ ایک لانگ مارچ 25 مئی کو ہوا، ایک لانگ مارچ عمران خان نے اکتوبر میں کرنا تھا، کیونکہ عمران خان کا ٹارگٹ تھا جنرل عاصم منیر کو آرمی چیف بننے سے روکنا۔ تو نومبر سے پہلے انہوں نے ہر صورت جو ہے وہ لانگ مارچ کرنا تھا۔ لانگ مارچ کے لیے ماحول نہیں بن رہا تھا، ارشد شریف کا قتل ہو جاتا ہے کینیا میں۔ پھر عمران خان صاحب یعنی 23 اکتوبر کو قتل ہوتا ہے، 26 اکتوبر کو عمران خان صاحب پریس کانفرنس کر کے وہاں بیٹھ کر اپنے بنی گالہ میں باہر پریس کانفرنس کر کے اعلان کر دیتے ہیں کہ 28 اکتوبر کو جمعے کے دن لاہور سے وہ لانگ مارچ کریں گے، یعنی جس دن میٹنگ کر کے فیصلہ کرنا تھا اسی دن کا وہ انتظار انہوں نے نہیں کیا، انہوں نے لانگ مارچ کا اعلان کر دیا، اور انہوں نے الزام لگا دیا کہ جی ارشد شریف کو پاکستان کی فوج، پاکستان کی ISI نے قتل کروایا، یہ کیا وہ کیا، ایک ماحول بنا۔ پھر یہ 26 اکتوبر کی بات، 27 اکتوبر کو آپ کو فیصل ووڈا کی وہ تاریخی پریس کانفرنس یاد ہوگی، جس میں وہ کہتے ہیں کہ جی پھر یہ جو اس میں وہ اشارہ کرتے ہیں ایک اپنا ٹی وی مالک کی طرف، اور پھر وہ مراد سعید کا ذکر کرتے ہیں، پھر وہ کہتے ہیں کہ بتائیں کہ وہ لیپ ٹاپ کدھر ہے ارشد شریف کا، وہ مراد سعید کے پاس ہے، مراد سعید کو پکڑیں، لیپ ٹاپ پکڑیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا۔ پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ ارشد شریف میرے سے رابطے میں تھا، ارشد شریف پاکستان واپس آنے کو آمادہ تھا، ارشد شریف کو کس نے پاکستان سے زبردستی اپنا باہر بھیجا، دبئی بھیجا، اور دبئی سے کینیا اس کو کس نے بھیجا، کیونکہ خبر یہ چلائی گئی کہ جی وزارت خارجہ نے دبئی کو کہا ارشد شریف کو نکالے، تو دبئی نے کہا کہ جی پاکستان کی وزارت خارجہ نے ہمیں ایسا کچھ نہیں کیا کہا تھا۔ یہ سارا پروپیگنڈا کیا گیا۔ اب یہ پروپیگنڈا کون کر رہا ہے؟ PTI والی سائڈ کر رہی ہے۔ تو اس کا جواب اپنا فیصل ووڈا نے دیا، اور فیصل ووڈا نے سارا کا سارا ملبہ عمران خان اینڈ کمپنی پر ڈال دیا، اور انہوں نے کہا کہ لانگ مارچ جو ہے یہ کرنے جا رہے ہیں۔ انہوں نے لانگ مارچ کے ماحول کو ڈیفیوز کر دیا۔
پھر آپ نے دیکھا کہ عمران خان لانگ مارچ کے لیے نکلے، لوگ ہی نہیں نکلے. عمران خان 3-4 دن تو لاہور میں پھرتے رہے. 28 اکتوبر کو لانگ مارچ شروع کرتے ہیں. 3 نومبر کو یعنی تقریباً 1 ہفتے کے بعد عمران خان صاحب جو ہیں یہ پاس وزیر آباد پہنچتے ہیں اور وہاں ان پر گولی چلتی ہے اور ذرات لگتے ہیں اور وہ زخمی ہو جاتے ہیں. یہ ایک چیز ہوتی ہے. اچھا، اب اس میں جو سوال جو فیصل ووڈا نے کھڑے کیے اور پھر ماحول اتنا بن گیا کہ عمران خان نے اتنے الزامات لگائے کہ پھر DGISI کو اور DGISPR کو پریس کانفرنس کے لیے سامنے آنا پڑا. وہ آپ کو پریس کانفرنس یاد ہوگی. عمران خان نے مسٹر اپنا کیا کہتے ہیں ڈرٹی ہیری، مسٹر ایکس، مسٹر وائی، مسٹر زیڈ، سب مطلب پاکستان کی فوج کی جتنی کمان ہے اور ISI سب کو انہوں نے اپنے اوپر ہم ہونے والے حملے اور ارشد شریف کے قتل میں انوالو قرار دے کر وہ روزانہ لوگوں کی ذہن سازی کر رہے ہوتے تھے. ظاہر 9 مئی ایویں تو نہیں نہ ہوا تھا. پھر تو خان صاحب اس طرف لگے ہوئے تھے، لیکن ادھر سے الزام یہ تھا کہ یہ ساری ڈانڈے وہ ملانے کی کوشش کر رہے تھے عمران خان کی طرف. اب ایک چیز کلیئر ہو گئی، وہاں کی کینیا کی ایک ہائی کورٹ نے کہا کہ قتل جو ہے نا یہ غلطی سے نہیں ہوا، یہ منصوبہ بندی ہے. اب یہ منصوبہ بندی کس کی ہے؟ اب اس پر سوال اٹھیں گے. مطلب پاکستان میں تو یہاں مردہ بھٹو شہید کو جب قتل کیا گیا محترمہ بے نظیر بھٹو کی حکومت کو ختم کرنے کے لیے، اور حامد بھی اس پر کئی انکشافات کر چکے ہوئے ہیں کہ کیا کیا ہو رہا تھا، لیکن اس کے باوجود مردہ بھٹو کے قتل میں ملوث جتنے بھی افسران تھے وہ بری. محترمہ بے نظیر بھٹو شہید دن دہاڑے قتل کر دی گئیں. ان کے جائے شہادت دھونے والے افسر پروموٹ ہو گئے، ترقی پا گئے. یہاں جو پاکستان میں قتل ہوئے ان کا کوئی پتہ نہیں چلا کہ کس نے مارے، یا اس طرف کوئی نہیں گیا. تو کینیا میں ہونے والے قتل کا پتہ کیسے چلے گا؟ لیکن سیاست میں اس کے اثرات ضرور پڑیں گے، بھونچال ضرور آئے گا. اب دونوں فریق، کیونکہ عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ آمنے سامنے نا، تو اب دونوں فریق کوشش کریں گے ایک دوسرے کو اس میں انوالو کرنے کی. لیکن ایک چیز میں آپ کو بتاؤں، جب فیصل ووڈا نے پریس کانفرنس کی، DGISI کی پریس کانفرنس ہوئی، تو اس کے بعد سے آپ دیکھیں کہ PTI اس طرح ارشد شریف کے معاملے کو لے کر آگے نہیں بڑھی. لانگ مارچ انہوں نے کہا، سوچا ہوگا کہ جی بس یہ ارشد شریف کے قتل پر پورے پاکستان میں ظاہر ہے لوگوں کے ذہنوں میں سوال تھے نا یہ کیا ہو رہا ہے. تو عمران خان نے سمجھا کہ جی یہ سارا کچھ میرے حق میں ہوگا، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا تھا، ڈیفیوز کر دیا گیا تھا. تو ارشد شریف والے معاملے کے ساتھ PTI اس طرح رہی نہیں. لیکن اب یہ جو فیصلہ آیا ہے نا، یہ فیصلہ اور ابھی تک مراد سعید کا غائب ہونا، دیکھیں حماد اظہر بھی آ گئے، محمد احمد چٹھا صاحب بھی آ گئے، شبلی فراز بھی آ گئے، PTI کے جتنے روپوش لیڈر تھے وہ سارے کے سارے آ گئے، سوائے میاں اسلم اقبال کے. وہ بھی آ گئے تھے منظر پر، لیکن وہ بات دوبارہ ان کو گرفتار کرنے کی کوشش کی گئی تو وہ پھر روپوش ہو گئے. تو مراد سعید اکیلے ہیں جو لاپتہ ہیں. آخری بار مراد سعید دیکھے گئے تھے زمان پارک میں، نیلا سا تمبو لگا ہوا تھا 9 مئی سے پہلے. وہ جب پہنچو زمان پارک پہنچو، عمران خان کو گرفتار کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، تو اس وقت وہ وہاں دیکھے گئے تھے تمبو میں، اور اس کے بعد سے وہ لاپتہ ہیں. کسی کو کچھ نہیں پتا. ایک بار پتہ چلا تھا کہ وہ جی وہاں پر سوات میں یا کہاں وہ تھے اور پولیس نے چھاپہ مارنے کی کوشش کی، وہ فرار ہو گئے اور کچھ لوگوں کو گرفتار کیا گیا جن کو بعد میں عدالت نے رہا کروا دیا. تو اب یہ معاملہ دوبارہ سوال اٹھیں گے کہ مراد سعید کدھر ہیں؟ مراد سعید ابھی تک کیوں لاپتہ ہیں؟ اگر عدالتیں سب کی ضمانتیں لے سکتی ہیں تو مراد سعید کی ضمانت کیوں نہیں لی جائے گی؟ اور مراد سعید کو ایسا کیا خطرہ ہے کہ عمران خان نے سب کو کہا منظر پر آ جاؤ سوائے مراد سعید کے؟ یہ کیا کہانی ہے؟ ظاہر ہے اس کے پیچھے کہیں نہ کہیں، اگر فیصل ووڈا کی بات ٹھیک ہے تو کہیں نہ کہیں ارشد شریف کے معاملے کا تعلق ضرور ہے. میں کسی کے اوپر الزام نہیں لگا رہا، لیکن وہ جو لیپ ٹاپ کا ذکر کیا جا رہا ہے اس سے کسی نے انکار نہیں کیا کہ وہ مراد سعید کے پاس نہیں ہے. اچھا جی، اب آخری چیز جو SIUT پاکستان کا کیا دنیا کا بہت بڑا ایک نیٹ ورک ہے، ہسپتال ہے ایک بہت بڑا جس میں کڈنی، لیور ٹرانسپلانٹ، اب تو مطلب سکھر میں بھی SIUT بن گیا، وہ گمبٹ کو بھی اسسٹ کرتے ہیں SITU والے. تو زیادہ تر کڈنی کے ٹرانسپلانٹ ہوتے ہیں یا کڈنی کے مریضوں کا علاج ہوتا ہے. تو پاکستان میں ہوٹلیں ویسے بھی کم ہیں، کوالٹی کی ہوٹلیں بہت کم ہیں، اور کراچی میں اچھی ہوٹلیں تھیں. تو تاج محل ایک بمبے میں، کراچی میں، تو بمبے والا تو اپنی آب و تاب کے ساتھ کھڑا ہوا ہے، کراچی والا کبھی کچھ ہوا کبھی کچھ ہوا. فائنلی وہ ریجنٹ پلازا ہو گیا تھا، اس میں بھی آگ لگی کچھ سال پہلے اور اس کے بعد وہ بند پڑا ہوا. تو مالک نے بیچنے پر لگا دیا، بولی لگی، کوئی 17 ارب روپے کی بولی لگی، اور ڈاکٹر ادیب نے وہ خریدنے کا فیصلہ کیا تو 14 ارب میں SIUT نے وہ خرید لیا، یعنی رعایت مل گئی SIUT کو. اب وہاں پر
بورڈ لگ گیا ہوا ہے SIOT کا۔ اب اس پر ایک اچھی بات یہ ہے کہ ہاسپٹل بن گیا، لیکن ہمیں کڈنی کے ہاسپٹلس کی اتنی ضرورت کیوں ہے؟ کہ ہمیں صاف پانی نہیں مل رہا۔ ہماری ریاست لوگوں کو بیماریاں تقسیم کرتی ہے، صاف کھانا نہیں مل رہا، صاف گھی نہیں مل رہا، صاف آٹا نہیں مل رہا، صاف مرچیں نہیں مل رہی، صاف زمین کے خالص یہ چیزیں نہیں مل رہی، تو پھر پینے کا پانی جو ہے وہ گٹر میں ملا ہوا ملتا ہے، تو لوگوں کی کڈنیاں اور لیور یہ فیلر ہوگا، نہیں ہوگا تو اور کیا ہوگا؟ تو پھر ہسپتال بڑے بڑے ہمیں بنانے پڑ رہے ہیں، اور دوسری چیز ہے کہ ہوٹل نہیں چل رہے، اس کا مطلب ہے کہ ہماری معیشت نیچے جا رہی ہے نا۔ ہمارے دوست ممتاز بخاری صاحب نے یہ بات فیس بک پر کی، تو کافی سارے بڑے بڑے دانشور، فیس بک کی دانشور ان کے پیچھے پڑ گئے کہ یہ کیا بات کر دی بھائی۔ ڈاکٹر ادیب رضوی کی جو خدمت ہے نا، جو کارنامہ ہے، اس سے تو کسی کو انکار نہیں ہے۔ سوال یہ ہے کہ جس ملک میں ہوٹل ہسپتالوں میں تبدیل ہوں، سوچیں وہ ملک ترقی کر رہا ہے یا نیچے جا رہا ہے۔ کسی زمانے میں استاد مرشد میرے وسعت اللہ خان صاحب نے لکھا تھا کہ پاکستان میں عیدی جیسے لوگوں کا ہونا قابل فخر بات نہیں ہے۔ عیدی صاحب تو بڑا کام کر گئے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ ریاست اس قابل نہیں ہے کہ اپنے لوگوں کے جنازے اٹھا سکے جو کہ ایکسیڈنٹ میں مر جاتے تو عیدی بن پیدا ہوتے ہیں۔ یہاں کے لوگ اس قابل نہیں ہیں کہ بچے پال سکیں، وہ بچوں کو پھینک جاتے ہیں، اور عیدی صاحب جو ہیں وہ بچوں کو اٹھا کر اپنا عیدی ہوم میں رکھتے ہیں اور جھولا رکھتے ہیں کہ جی یہاں پر بچے دے جائیں۔ یہاں پر ایمبولینسز نہیں ہے ریاست کے پاس، تو عیدی صاحب ایمبولینسز چلا رہے ہیں، تو یہ قابل فخر بات نہیں ہے۔ عیدی صاحب کا مطلب عیدی صاحب ہونا، عیدی صاحب کی ذات تک تو قابل فخر ہے، بطور معاشرہ ہمارے لیے قابل فخر بات نہیں ہے۔ بالکل اسی طرح اپنا ریجنٹ پلازا کا یا تاج محل کا ہوٹل سے اسپتال بننا یہ اچھی بات نہیں ہے، یہ بیمار معاشرے کی، کمزور معاشرے کی اور ترقی سے دور پسماندہ معاشرے کی علامت ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔